کرنے کا باعث ہوں گی، وہاں ہمارے لیے بھی تسکین کے سامان پیدا کریں گے۔ اسر کا عارضی دور یسر کے وسیع دور میں تبدیل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عید کے متعلق تمام الہامات ہمیں عید کی خوشیوں کی خبر دیتے ہیں، اس لیے یہ تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری عیدوں کے سامان فرمائے ہیں وہ ہم نہ منائیں اور ان خوشیوں میں شامل نہ ہوں جو خدا تعالیٰ نے اس زمانے کے امام کے ساتھ وابستہ فرمائی ہیں۔ آپ کا ایک الہام ہے، آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ پہلے حصے کا مطلب یہ ہے فارسی کا کہ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو، بس عید کا آنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مبارک ہے، اور پھر آپ کی وجہ سے امت مسلمہ کے لیے، وجہ سے جماعت احمدیہ کے لیے اور پھر کل امت مسلمہ کے لیے بھی مبارک ہو سکتا ہے اور ہے۔ امت مسلمہ کے لیے بھی حقیقی عید تبھی ہوگی جب وہ آپ علیہ السلام کو مان لیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے، اور اس کی وضاحت ایک جگہ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے، وہ بڑی دل کو لگتی ہے کہ حضرت مسیح موعود کی بعثت سے عید کے سامان تو پیدا فرما دیے اللہ تعالیٰ نے، جو یسر کے ساتھ کامیابیاں مقدر کی ہیں ان کے سامان تو ہو گئے، اب جو ماننے والے ہیں ان کے لیے تو یہ عید مبارک ہے، جو نہیں مانتے وہ محروم ہیں۔ اور پھر عید کے ساتھ فتح کی نوید سناتے ہوئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے العید الآخر تنال منہ فتح عظیمہ، یعنی ایک اور عید ہے جس میں تو ایک بڑی فتح پائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو فتوحات کی خوشخبریاں دے رہا ہے، اور خوشخبریاں بھی عید کے ساتھ اور عید کے حوالے سے دے رہا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ اپنے غموں کو بھول کر زمانے کے امام کے ساتھ عظیم تر خوشیوں میں شامل ہوں۔ ہمارے یہ غم کی حالت، اس غم کی حالت میں خدا تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر نکلے ہوئے آنسو ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور تو بہتے ہیں، لیکن دشمن پر اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرتے، کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کرتے۔ یقیناً یہ آنسو ہمیں فتوحات کے قریب تر کرنے کا باعث بنائیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان میں احمدیوں پر زندگی تنگ سے تنگ تر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو ظلم ان پر ہو رہا ہے اور جس بہادری اور ثابت قدمی سے وہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، یقیناً تمام دنیا کے احمدیوں کو چاہیے اور یہ ان کا فرض ہے کہ ان کے لیے دعائیں کریں۔ تمام تر خوفوں کو سامنے دیکھنے کے باوجود جس جرأت سے وہ لوگ عید منا رہے ہیں، اصل عید تو انہی کی ہے۔ شاید باہر کی دنیا کے ہر احمدی کو پتہ نہ ہو کہ دشمن کے جو خوفناک منصوبے ہیں، جس کی ایک تازہ مثال مردان کی مسجد میں خود کو حملہ کر کے بڑی تباہی لانے کی کوشش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور اس کو ہم نے یہاں دیکھ لی کہ کس طرح کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ۔ ان لوگوں کا مسجدوں میں آنا یقیناً ایک جرأت مندانہ کام ہے، اور جان کی قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہنے کے عہد کی ایک عملی شکل ہے۔ بہرحال مرد تو مسجد میں آتے ہیں، لیکن عورتوں بچوں کو اس خطرے کے پیش نظر مسجد میں آنے اور ایک جگہ جمع ہونے سے آج کل روکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بعض عورتوں کے بے چینی کے اظہار کے خط بھی آتے ہیں مجھے۔ یہ شاید پہلا موقع ہے کہ جب عورتوں بچوں کو عید پڑھنے کے لیے ایک جگہ جمع ہونے سے کلیتاً منع کر دیا گیا ہے پاکستان میں۔ دشمن کے ظالمانہ منصوبوں کی وجہ سے یہ قدم اٹھانا پڑا، اور جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ شدید بے چینی بھی پائی جاتی ہے بچوں اور عورتوں میں۔ بس ان عورتوں اور بچوں کو میں کہتا ہوں کہ اگر دشمنوں کے منصوبوں کی وجہ سے تمہیں مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے اور عیدگاہ پر میں جا کر عید پڑھنے سے روکا گیا ہے، تمہاری جانوں کی حفاظت کی خاطر منع کیا گیا ہے، کیونکہ ظاہری اسباب اور احتیاطی
تقاضے پورے کرنا بھی عقلاً اور شرعاً ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ مسجد و عیدگاہوں میں عید نہیں منا سکتے تو اپنے گھروں کو آہ و بکا اور گریہ زاری سے تو بھر سکتے ہیں۔ بس اپنے گھروں کو آہ و بکا اور گریہ زاری سے اس قدر بھر دیں کہ خدا تعالیٰ خود آپ کے دلوں کو تسلیاں دے کر کہے کہ میری بندیوں، میرے بچوں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا یقیناً سچا ہے۔ بس یہ یسر آئے گا اور یقیناً آئے گا، اور تمہاری تنگی اور گھٹاؤ کے دن یقیناً فراخی اور کامیابیوں میں بدل کر مسیح موعود کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو سچا کر دکھائیں گے۔ بس تم اپنے خدا کے حضور جھکنے اور گڑگڑانے سے کبھی نہ تھکو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام ہے یہ کہ لڑکے کہتے ہیں عید کل تو نہیں پر پرسوں ہے۔ بس ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ حقیقی عید جس نے کل نہیں تو پرسوں تو آنا ہی آنا ہے، وہ ہماری زندگیوں میں آ جائے، ہماری کسی کمزوری کی وجہ سے وہ وعدے آگے نہ ٹل جائیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس جماعت کو غلبہ عطا فرمانا ہے۔ جو فتح مبین ہوگی کب ہوگی یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ جرمنی جلسے پر میرا جرمنوں سے بھی خطاب تھا ایک سیشن میں، جس جرمن غیر مسلم جرمن آئے ہوئے تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ تم میری بات کو لکھ دیوانے کی بڑھ سمجھو گے، لیکن ہم اس یقین پر قائم ہیں کہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے قائم فرمایا ہے اسی نے اب دنیا میں رائج ہونا ہے، اور کوئی نہیں جو اس تقدیر کو بدل سکے۔ لیکن پیار اور محبت سے، نہ حکومتوں پر قبضہ کر کے، نہ دہشت گردی کر کے، نہ معصوموں کو قتل کر کے، نہ کسی کی اقتصادیات پر قبضہ کر کے، نہ کسی کی زمین پر قبضہ کر کے، نہ سیاسی جوڑ توڑ کر کے، غرض کے خالص ہو کر دنیا میں خدا تعالیٰ کی حکومت قائم کرنی ہے۔ یہی ہمارا مقصود ہے، اور یہ بڑھنے اور یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے گا۔ اور جب دنیا میں خدا تعالیٰ کی حکومت قائم ہوگی تو وہی دن ہمارے لیے حقیقی عید کا دن ہوگا۔ احمدی اگر شہید ہو رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اپنے گھر باہر چھوڑ کر گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں، تو اس عید کے استقبال کے لیے جو جماعت احمدیہ کا مقدر ہے، یہ راتیں جو بظاہر جماعت احمدیہ پر نظر آ رہی ہیں، یہ خدا تعالیٰ کی نظر میں قدر کی راتیں ہیں، جو عید کی خوشیوں سے پہلے ہر رمضان میں بھی آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوں اور فرستادوں کے زمانے میں بھی آتی ہیں۔ اس کی تفصیل میں اپنے خطبے میں بیان کر چکا ہوں۔ یہی راتیں ہیں جو قبولیت کا درجہ پا کر انقلاب پیدا کر دیتی ہیں، اور ان کے بعد ایک عید نہیں بلکہ عیدوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بس کیا ہوا اگر آج پاکستان میں یا بعض اور جگہوں پر جماعت عسر کے دور سے گزر رہی ہے، یا عسر تو یہ جس دور سے گزر رہی ہے، یہ عسر تو ہمیں یسر اور فتوحات کے راستوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ بس اس سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے صبر اور دعا سے اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی نصرت، اس کا لقاء مانگتے چلا جانا ہمارا کام ہے۔ ہمارے پیاروں نے جو قربانیاں دی ہیں اور جن کی وجہ سے بظاہر گھروں میں ایک صدمے کی کیفیت ہے، اسی طرح عورتوں اور بچوں کو عید کی خوشیوں میں شامل نہ ہونے کا جو غم ہے، اس صدمے اور غم کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بنا لیں۔ یہ دعا کریں کہ ہمارا صبر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو کر خدا تعالیٰ کی نظر میں قابل قدر بن جائے۔ پھر دنیا دیکھے گی کہ قربانی اور شہیدوں کے خون کے رنگ لانے کا کیا مطلب ہے۔ آئیں آج ہم یہ دعا کریں کہ ہمارے صبر اور ہمارے حوصلے اللہ تعالیٰ کے پیار کو جذب کرنے والے بن جائیں گے، اس کے فضلوں کی بارش کے پہلے سے بڑھ کر برسنے کا باعث بن جائیں گے، اور خدا تعالیٰ ہمیں حقیقی عید کی خوشیاں، جو خدا تعالیٰ کی نظر میں حقیقی عید ہے،
عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کو آج عید کی مناسبت سے عید مبارک بھی دیتا ہوں۔ آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے یہ بھی، اور جو دنیا احمدیت میں جہاں جہاں بھی احمدی خطبہ سن رہے ہیں یا نہیں بھی سن رہے، سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ اب ہم دعا کریں گے، اور دعا میں شہدائے احمدیت کے درجات کی بلندی، ان کے پسماندگان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیک تمنائیں پوری فرمائے، کہ ان کے سب کو حفاظت میں رکھے، پاکستان میں رہنے والے ہر احمدی کو اپنی حفاظت میں رکھے، ان کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اسیران راہ مولا ہیں، ان کی رہائی کے سامان اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ مالی قربانیاں کرنے والوں کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے۔ پاکستان میں آج کل افراد جماعت کی حفاظت کے لیے، جماعتی امارات کی حفاظت کے لیے جو قربانی کر رہے ہیں، ان کے جان و مال کی حفاظت کے لیے بھی دعا کریں۔ پاکستان کے احمدیوں کے لیے خاص طور پر، جیسا کہ میں پہلے بھی کہا، اور دنیا کے احمدیوں کے لیے عموماً بہت دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، اور ہم اپنے لیے سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خالص عبد بنا لے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر اللہ اکبر۔ دعا کر لیں۔